بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب میں اپنی شادی کے بعد پہلی بار پاکستان واپس آیا تھا۔ گھر کا ہر فرد ایئرپورٹ پر موجود تھا، جس میں میری 2 سال کی بیٹی رمشا بھی تھی۔ میری آنکھیں آمنہ کو ڈھونڈنے لگی تھیں، لیکن اس کو وہاں نہ پا کے میں تھوڑا بے چین ہو گیا۔ خیر، گھر والوں سے مل کر رمشا کو گود میں لیا تو وہ زور زور سے رونے لگی۔ ریحان، اسے مجھے دے دو، ابا کی آواز آئی تو فوراً ہی میں نے آمنہ کا پوچھ لیا، اماں آمنہ کیوں نہیں آئی مجھے لینے، اور پھر اتنی چھوٹی سی بچی کو بھی بھیج دیا؟ ریحان، تم پریشان مت ہو، وہ گھر پہ تمہارے لیے کھانا بنا رہی ہے۔ وہ کون سا روز کام کرتی ہے؟ آج سب لوگ تمہیں ملنے آئے ہیں تو اس لیے کھانا بنا رہی ہے۔ اماں کی بات سن کر خاموش ہو گیا۔ ایئرپورٹ سے گھر تک کوئی 1 گھنٹے کا سفر تھا۔ میں پورا راستہ رمشا سے کھیلتا رہا۔ اب وہ مجھے دیکھ کر ہنس رہی تھی، سب کچھ اچھا لگ رہا تھا، لیکن دل میں افسوس تھا، کاش آمنہ بھی آ جاتی۔ 3 سال ہو چکے ہیں اسے دیکھے۔ کیا کھانا زیادہ ضروری تھا، ملنا نہیں؟ میرے دل میں کچھ عجیب عجیب سے سوال اٹھ رہے تھے۔ خیر، گھر کے دروازے پر پہنچے تو آمنہ پہلے ہی گاڑی کی آواز سن کر وہاں پہنچ چکی تھی۔ دور سے دیکھا تو دل چاہا جا کے مل لوں، لیکن نہیں، بس دور سے سلام کیا اور وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے بعد پانی لینے چلی گئی۔ پورا دن مہمانوں کا آنا جانا رہا۔ گھر والے بہت خوش تھے۔ میرے دوست احباب ملنے آ رہے تھے۔ آمنہ کچن سے نکلی ہی نہیں، کبھی کسی کو چائے پیش کر رہی ہے تو کبھی کھانا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے میری آمنہ تو کہیں کھو سی گئی ہے۔ شام ہوئی تو کچھ رش کم ہوا، سب کھانا کھانے میں مصروف تھے۔ سوچا آمنہ کی کچھ مدد کروں، صبح سے بس کام میں لگی ہے۔ ابھی اٹھا ہی تھا کہ اماں نے بلا لیا، ریحان میرے پاس آ کر بیٹھ جاؤ، اماں آمنہ سے کچھ بات کرنی ہے، آ رہا ہوں۔ اسے چھوڑو، کام ختم کر کے خود ہی آ جائے گی۔ ویسے کون سا کام کرتی ہے، آج ہی کرنے لگی ہے تو کرنے دو نا۔ شاید یہ دوسری بات تھی جو اماں نے آمنہ کے خلاف مجھے کہی تھی۔ صبح جب آپا نے کام نہ کرنے کا سنایا اور اب اماں کی بات پر میں چپ کر کے بیٹھ گیا، سوچنے لگا کہ شاید اماں ٹھیک ہی کہہ رہی ہوگی۔ آخر کو وہ میری ماں ہے، غلط کیسے ہو سکتی ہے؟ رات کو جب سب سونے چلے گئے تو آمنہ سے کچھ بات کرنے کا موقع ملا۔ آمنہ، اتنی چپ کیوں رہتی ہو؟ تم تو بہت بولا کرتی تھی، یاد ہے پورا دن ہم آفس میں بس تمہیں چپ کرایا کرتے تھے، کبھی باس سے لڑائی تو کبھی میڈم ارم سے۔ آمنہ اور میں ایک ہی آفس میں نوکری کرتے۔ آمنہ مجھے پہلے ہی دن سے پسند آ گئی تھی۔ جب وہ پہلے دن نوکری پہ آئی تھی، معصوم سی اور بولنے پر پوری طوطا سی تھی۔ ہم نے 3 سال تک ایک ساتھ جاب کی، پھر مجھے باہر جانے کا موقع ملا تو جاب چھوڑ دی، لیکن آمنہ کو کبھی نہیں بھولا۔ اس کو اپنانا چاہتا تھا، تبھی ماں کو راضی کیا، جو کہ انتہائی مشکل کام تھا۔ خیر، وہ دن آ ہی گیا جب ہم ایک ہو گئے۔ بس 1 ماہ کے لیے ہی میں اپنی شادی کے بعد رک سکا۔ اس کے بعد ادھر ادھر کی دعوت، گھومنا پھرنا لگا رہا۔ پورا مہینہ گزر گیا، پتہ ہی نہ چلا۔ وہ میں بس آمنہ نے اتنا ہی کہا کہ رمشا نے رونا شروع کر دیا۔ آمنہ اس کو چپ کرانے اور سلانے میں لگ گئی۔ میری آنکھ کب لگی پتہ ہی نہ چلا۔ صبح رمشا کے رونے کی آواز سے میری آنکھ کھلی۔ آمنہ یار، رمشا کو دیکھو، یہ کیوں رو رہی ہے؟ رمشا کی مسلسل آواز سے آخر میں اٹھ ہی گیا۔ آمنہ کہاں ہو یار؟ میں آمنہ کی آواز دیتا ہوا باہر آیا تو پھر سے آمنہ کو کچن میں کھڑے پایا۔ آمنہ، چنے اور لانا۔ اماں کی آواز میرے کانوں میں پڑی تو کچھ دیر کھڑا رہ گیا۔ سب لوگ کھانے کی میز پر تھے سوائے آمنہ کے۔ اماں نے مجھے دیکھا تو بلا لیا، آ جا، ناشتہ تیار ہے، دیکھو تمہارے سب بہن بھائی یہاں موجود ہیں۔ اماں، آمنہ کہاں ہے؟ رمشا کو بھوک لگی ہے، لاؤ اسے مجھے دو، تم فریش ہو جاؤ، اسے میں دیکھتی ہوں۔ آج پھر آمنہ کچن میں اکیلی، اور پورا خاندان جس میں کم از کم 20 لوگ تو ہوں گے، کھانے میں مصروف تھے۔ اماں تو کہہ رہی تھی کہ آمنہ کوئی کام نہیں کرتی، بس کل ہی کیا تھا۔ پھر یہ کیا تھا؟ آمنہ، اپنا اور میرا کھانا باہر لے آؤ۔ شاید میری بات کسی کو بھی اچھی نہیں لگی، پر کچھ ایسا بھی تھا جو مجھے اچھا نہیں لگا۔ صبح سے دوپہر اور دوپہر سے شام آمنہ کا بس ایک ہی کام تھا، وہ ہر کسی کی خواہش پوری کرنے میں لگی رہتی۔ میں سمجھ چکا تھا آمنہ اتنی چپ کیوں ہو گئی ہے۔ میرے گھر میں آ جانے کے بعد آمنہ میں پھر سے کچھ تبدیلیاں آنا شروع ہو گئی۔ شاید میرے جانے کے بعد سب اس پر حاوی ہو گئے، تبھی وہ تھوڑا سہم چکی تھی۔ وقت گزرتا رہا، اب وہ کام چھوڑ بھی دیا کرتی تھی یا مجھ سے کہہ دیتی، میں خوشی سے اس کی اٹھ کر مدد کر دیتا۔ آج اماں کی آواز آئی، آمنہ ناشتہ بنا دو۔ راہیلہ آئی ہے۔ راہیلہ میری آپا کا نام تھا، جن کی شادی ہمارے گھر کے قریب ہی چاچا کے گھر میں ہوئی تھی۔ آپا تقریباً روز ہی ہمارے گھر آ جاتی۔ آمنہ کی کمر میں شدید درد تھا، میرے منع کرنے کے باوجود وہ کچن میں گئی، ناشتہ تیار کرنے لگی کیونکہ رمشا ابھی سو رہی تھی۔
اس لیے میں آپا سے باتیں کرنے میں مصروف ہو گیا۔ آپا ہم سب بہن بھائیوں سے بہت پیار کرتی تھی، ہم سب ان کو بہت پسند کرتے۔ ریحان پلیز دسترخوان لگوا لے۔ میرے ساتھ میں اٹھ کھڑا ہوا اور آمنہ کی مدد کرنے لگا۔ یہ بات کسی کو اچھی نہیں لگی۔ جب سب ناشتے سے فارغ ہو گئے اور آمنہ بھی رمشا کو لے کر کمرے میں چلے گئی، تب آپا اور میں ایک دوسرے سے باتیں کرنے میں مصروف تھے۔ ریحان تم جانتے ہو میں تم لوگوں سے بہت پیار کرتی ہوں۔ میں کبھی ایسا نہیں چاہتی کہ تم لوگ خوش نہ ہو، لیکن میری کچھ نصیحتوں پر عمل کرو گے تو سکھی رہو گے، آگے تمہاری مرضی ہے۔ میں تم پر جبر تو نہیں کر سکتی۔ جی جی آپا بولیں، آپ کو معلوم ہے ہم سب بہن بھائی آپ کی اور اماں کی بات کو ضرور اہمیت دیتے ہیں۔ ریحان تم اپنی بیوی کی مدد ضرور کرو، لیکن اس حد تک جب تک تمہیں کوئی نہ دیکھے۔ اچھا تو نہیں لگتا تم برتن اٹھا رہے ہو اور وہ خواتین والے کام کر رہے ہو۔ جو عادت تم آج ڈالو گے کل اسے وہی رہے گی۔ جو اس کے کام ہیں وہ اس کو کرنے دیا کرو، آخر کو آہستہ آہستہ کر ہی لے گی، لیکن اگر عادت بن گئی تو پھر تمہیں ہمیشہ ہی اس کی مدد کرنا ہوگی۔ سوچ لو۔ آپا کی بات میرے دل کو لگی۔ دن گزرتے رہے، آمنہ مسلسل کام میں لگی رہتی۔ کبھی میرا دل چاہتا تو رمشا کو دودھ بنا دیتا، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اماں نہیں چاہتی تھی کہ میں واپس دوسرے ملک میں جاؤں، کیونکہ میں میک اپ کمپنی میں جاب کرتا تھا، تبھی اسی حوالے سے گھر بیٹھے کمپیوٹر پر بہت اچھا کما لیتا۔ وقت گزرتا گیا، سب کچھ نارمل تھا۔ میں نے کبھی غور نہیں کیا کہ آمنہ کیا کرتی رہتی ہے۔ جب میرے 3 بچے ہوئے تو گزارا تھوڑا مشکل ہو گیا۔ میری دونوں بیٹیاں تو اسکول جایا کرتی تھیں، لیکن بیٹا ابھی چھوٹا تھا۔ تبھی میں نے اور آمنہ نے ایک فیصلہ کیا کہ ہم بچوں کو بہتر تعلیم دینے کے لیے شہر میں شفٹ ہو جاتے ہیں۔ وہاں آمنہ نوکری کر لے گی اور میں گھر بیٹھ کر اپنی چیزوں کو سیل کروں گا۔ آپا سے مشورہ کیا تو انہوں نے بھی اس کی حامی بھری کہ ٹھیک ہے، بس اماں کو بھول مت جانا۔ میری تو خواہش تھی کہ اماں کو ساتھ لے جاؤں، لیکن اماں اپنے بچوں کو چھوڑ کے جانے کو راضی نہ تھی۔ وہ بڑے بھائی کے ساتھ رہنے لگی۔ اب زندگی بے حد مصروف تھی۔ میں پورا دن شام تک آرڈر ہی لیتا اور ان کو دوسری جگہوں پر بھجواتا۔ آمنہ جاب میں مصروف تھی اور بچے پڑھائی میں۔ میرا بیٹا گھر پر ہوتے ہی لیکن بے حد مصروف۔ ایک دن آمنہ جاب سے آئی تو شاید کچھ زیادہ ہی تھک گئی، آتے ہی سو گئی۔ ہم سب بھوکے رہ گئے۔ آمنہ تھوڑا بیمار رہنے لگی۔ اب جب وہ جاب سے واپس آتی تو پہلے کی طرح چست اور توانا محسوس نہ کرتی۔ اب دوپہر کے کھانے کے ساتھ ساتھ ہم رات کا کھانا بھی ہوٹل سے منگوا لیتے۔ آمنہ روز کہتی کہ ریحان مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، اور میں روز کام کی وجہ سے نہ جا پاتا۔ سالوں سال گزرتے رہے اور نہ مجھے ٹائم ملا، نہ آمنہ کی بیماری ٹھیک ہوئی۔ نہیں معلوم اسے کیا ہو گیا تھا۔ پھر ایک دن ایسا آیا جب میں خود بیمار ہوا۔ پیٹ کے درد نے جیسے میری جان نکال دی۔ سوائے آمنہ کے میرے پاس کوئی نہیں تھا۔ آخر میرے گھر والے بھی تو تھے، انہوں نے میرا خیال کیوں نہیں رکھا؟ ایک دفعہ پھر مجھے احساس ہوا کہ میں آمنہ کے ساتھ زیادتی کر جاتا ہوں، لیکن یہ احساس شاید کچھ دنوں کا ہوتا ہے۔ پھر سے وہی زندگی جس میں میری خواہش ہوتی کہ آمنہ جاب سے واپس آ کر کھانا بنائے اور پورے گھر کو سنبھالے۔ جب بات میری مدد کی آتی تو میں اپنی تھکن کو آگے رکھ دیتا، اور آپا کی وہ بات کہ بیوی کی بیجا مدد نہ کرنا ورنہ ساری زندگی ہی کرنا پڑے گا، میرے دماغ میں موجود تھی۔ آمنہ اور میں لڑنا شروع کر دیتے۔ کبھی وہ ٹائم نہ دینے پر مجھ سے لڑتی، اور کبھی میں کھانا نہ بنانے پر، اور کبھی تیرے گھر والے اور کبھی میرے گھر والے۔ بس یہی تو میں وقت گزرنے لگا۔ کبھی مان جاتے، کبھی لڑنے لگتے۔ آج میں بہت اداس ہوں۔ آمنہ ہاسپٹل میں ہے، اس کو ڈرپ لگی ہے۔ میں خود کو کافی تنہا محسوس کر رہا ہوں۔ میں اور میرے بچے، بس اور کوئی نہیں۔ میرے گھر والے آمنہ سے رسماً پوچھ کے جا چکے ہیں، سوائے آمنہ کی امی کے اور کوئی نہیں، جو اس وقت ان کے لیے بے چین ہے۔ مجھے آج وہ دن یاد آتے ہیں کہ ہم کیوں لڑتے تھے، اپنا وقت ضائع کرتے تھے۔ کیوں میری آپا نے مجھے یہ نہیں کہا ریحان اپنی بیوی کی مدد کرو، یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے حد پسند ہے۔ کیوں میں آمنہ کو ہر دفعہ غلط کہہ دیتا، بس یہی لگتا تھا کہ یہ بس کام سے بھاگنے کے چکر میں رہتی ہے۔ کیوں ہر دفعہ میں اپنے گھر والوں کی بات کو صحیح سمجھتا تھا۔ میں نے اور میرے گھر والوں نے آمنہ کو بدل ڈالا تھا۔ وہ آمنہ جو زندگی جیا کرتی تھی، میں نے اس کی خوشیاں اپنے تانوں سے ختم کر ڈالی۔ میں اس کا خیال تو بہت رکھتا تھا، لیکن صرف پیسوں کی حد تک۔ آمنہ تم واپس آ جاؤ، میں تمہارے بنا جی نہیں سکتا۔ تم میری زندگی کے ساتھی ہو، مجھے تمہارے ساتھ کی عادت ہے، بس ٹھیک ہو جاؤ۔ یا مجھے آج سمجھ آیا کہ وہ تو کھانا بھی نہیں بناتی تھی، پھر بھی کیوں تھک جایا کرتی تھی۔ صرف کھانا بنانا گھر کے کاموں میں شامل نہیں ہوتا،
اور بہت کچھ ہوتا ہے۔ آج کل میں بھی کھانا باہر سے لے کے آتا ہوں، پھر بھی تھک جاتا ہوں۔ پورا دن میں 5 منٹ کا آرام نہیں کر سکتا۔ آمنہ تم سب سچ کہتی تھی۔ ریحان مرد ہی کیوں تھکتا ہے؟ آخر عورت کیوں نہیں تھکتی؟ اس کو اجازت کیوں نہیں ہوتی کہ وہ اپنی تھکن کو بیان کر سکے؟ میں اپنے سب بہن بھائیوں سے یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ غلطی جو میں نے کی ہے آپ لوگ کبھی مت کرنا۔ اپنی بیویوں کے لیے ٹائم نکالو، ان کے نخرے اٹھاؤ کیونکہ وہ ان سب کو پسند کرتی ہیں۔ اگر تم چاہتے ہو تمہاری بیویاں جوان اور حسین رہیں تو ان کی تعریف کرو۔ جو مرد حضرات غصہ کرتے ہیں ان کی بیویاں جلد بیمار اور بوڑھے ہونے شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک اور شیئر کیجیے۔